اس دنیا میں عروج چند روز کا ہے، اس کے بعد زوال ہی زوال ہے۔ اب جب عروج آتا ہے، آپ کے پاس طاقت آتی ہے، تو آپ اس طاقت کو کبھی بھی ظالم بن کر استعمال نہ کریں۔ مظلوم کا خیال رکھیں، جس پر آپ ظلم کرنے جا رہے ہیں اس کی آہ کبھی نہ کبھی لگ جائے گی۔ یہ سب کے لیے، اگر نہیں یقین آتا یہ واقعہ سنیے، یہ اور کسی کا نہیں، ایڈوکیٹ سرفراز چیمہ صاحب کا ہے، اور یہ تحریر مجھے کسی نے بھیجی، میں اس کو لیٹر کنفرم بھی کر چکا ہوں چند منڈی بہاؤدین کے لوگوں سے۔ کہتے یہ ہیں کہ یہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے اور عدالتوں میں لوگوں کی پہلی ترجیح ہوا کرتے تھے۔ کوئی قتل کا مقدمہ ریئل ٹائم قاتل کو چھڑوا لیتے تھے، کوئی بڑے سے بڑا ظالم اس کو چھڑوا لیتے تھے، کہ کہیں جائیدادوں کے رولے تو جو ناحق ہوتا تھا اسی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ الٹیمیٹلی وہ ساری جائیداد کسی غریب سے، کسی ایسے شخص کے ہاتھ چلی جاتی تھی جو پہلے ہی بہت مالدار ہوتا تھا، جو ٹیکنیکلی اور ایکچولی ان کی فیس بھر سکتا تھا۔ ان کے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ کسی نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیا کس لیے؟ اپنی اولاد کی اچھی ایجوکیشن کے لیے، اچھے گھر بنانے کے لیے اور ان کو نوازنے کے لیے۔ ایک وقت آیا کہ یہ اپنی بیٹی کو، ان کی نظر کمزور ہو گئی، یہ اپنی بیٹی کو پھر بہو کو پہچاننے سے قاصر ہو گئے۔ اب جب گھر والوں نے ان کے یہ حالات دیکھے تو بچے کیونکہ باہر سیٹل کر چکے تھے سارے، تو انہوں نے کہا کہ اب تو یہ بالکل بیکار ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے گھر کی ایک بہت بڑی کوٹھی کے کسی کارنر کمرے میں، جو خالی کوٹھی تھی کیونکہ بچے باہر تھے، انہوں نے ان کو ایک ملازم رکھ دیا اور ایک ملازمہ رکھ دی ان کی خدمت کے لیے، اور خود باہر چلے گئے۔ پھر سالہ سال وہ بچے کبھی آئے ہی نہیں۔ پھر ایک وقت ایسا ہوا کہ ان کا بیٹا جو باہر سیٹل تھا، وہ باہر سے واپس آتا ہے تو وہاں رشتہ دار لان تان کرتے ہیں، تو وہ شہر ہی کبھی نہیں گھستے تھے، تو یہ اس شہر میں آتے ہیں، ملک وال میں، اور اس کوٹھی میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جب باپ کے کمرے کے قریب جانے لگتے ہیں تو اس میں سے اتنی شدید بو آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کمرے کے قریب ہی نہیں جاتے، کیونکہ باپ اپاہج ہو چکا ہوتا ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، دیکھ بھال پہ وہی ملازم اور ملازمہ ہوتے ہیں۔ پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ پیشاب پخانہ بیچ میں کر دیتے تھے اور کئی دنوں سے صاف ہی نہیں کیا گیا تھا، بس وہ اندر روٹی پھینک دیتے تھے جیسے کسی جانور کتے کو ڈالی جاتی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو بیٹا ہاتھ پہ رومال رکھتا ہے، باپ کو دور سے دیکھتا ہے، باپ کو نظر تو آتا نہیں۔ پھر وہ کیا کام کرتا ہے، یہ منظر کسی نے دیکھا، یہ اسی کی تحریر ہے۔ اس نے کیا کام کیا کہ اس نے گاڑی سے ایک پرانا کوٹ منگوایا اور اس ملازم کو پہنایا، اپنا پرفیوم لگایا اور کہا کہ باپ کو نظر تو آتا نہیں ہے، باپ کو میری طرف سے جا کے مل لے کہ بھئی یہ بیٹا آیا ہے۔ جب وہ ملنے گیا تو باپ بزرگ ہو چکا تھا، لاغر ہو چکا تھا، وہی وکیل صاحب۔ انہوں نے منت سماجت کی کہ مجھے پوتے پوتیوں سے بھی ملنا ہے اور بہو سے بھی ملنا ہے۔ پھر یہی کام انہوں نے اسی پرفیوم کے ساتھ اپنی ملازمہ اور ان کے بچوں کو اندر بھیجا۔ جو شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا، جس نے تحریر لکھی، کہتا ہے میں کئی دیر یہ منظر دیکھتا رہا اور روتا رہا کہ میرے میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میں وکیل صاحب کو یہ بتا سکوں کہ آپ جن سے ملے ہیں وہ آپ کے اوریجنل بیٹا اور بہو نہیں تھے، وہ آپ کو دور سے دیکھ کے چلے گئے، وہ ملازم تھے جو آپ کی خدمت پر آپ کے پیسے سے مامور ہیں۔ تو اس شخص کو ان دی اینڈ ملا کیا؟ ناحق کا حق کھانے کا ملا کیا؟ جھوٹے مقدمے لڑنے کا کیا ملا؟ اتنا ظلم کرنے کا کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، اسے نیٹ کچھ نہیں ملا۔ تو کہتا ہے بستر تک نہیں دھویا گیا، بیڑا غرق زندگی، اور اینڈ میں اس طرح۔ تو چاہنے کے باوجود کہتا ہے میں سرفراز چیمہ صاحب کو یہ حقیقت نہ سنا سکا۔ تھوڑی دیر کہتا ہے میں وکیل صاحب کے پاس بیٹھا، بوجھل دل سے ان کی تیمارداری کی، ملازموں کو میں نے کہا کہ خدا کے لیے یہ مت کرو، کیونکہ بیٹا یہ بھی نہیں کہہ کے گیا کہ یہ ٹیک کیئر آف ہیم، کہ تمہیں پیسے دے رہے ہیں کیا کر رہے ہو۔ کہتا ہے میں نے کہا کہ ان کا خیال رکھو۔ کہتا ہے مجھے اس واقعے سے 3 سبق ملے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ مال اور اولاد آزمائش کہاں ہے اور فتنہ کیسے بنتے ہیں، وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس شخص نے جتنا پیسہ اکٹھا کیا اولاد کے لیے ہی اکٹھا کیا، اولاد ہی آزمائش بنی۔ ان کو اچھے سکول، ظاہر ہے باہر بھیجنے کے لیے، ان کو اچھا پڑھانے کے لیے یہ شخص یہ کرتا رہا نا، کسی کی جائیداد کسی کے نام، کسی قاتل کو معاف کرا دینا، جھوٹے مقدمے لڑنا، ججوں سے ساز باز کرنا، یہ شخص یہ کرتا رہا۔ تو ان دی اینڈ اس کی اولاد ہی اس کے لیے فتنہ بن گئی اور اس نے ان کی بربادی پھیر دی۔ کہتا ہے دوسرا بڑا اہم فیکٹر یہ تھا کہ اپنا پیشہ کوئی بھی ہو، کسی بھی پیشے سے منسلک ہو آپ زندگی میں، کبھی ظالم کا ساتھ نہ دیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، ٹیچر ہیں، کوئی بھی اور پیشہ آپ کرتے ہیں
تو آپ نے کھڑے اس شخص کے ساتھ ہونا ہے جو حق پر ہو, جس پر ظلم ہو رہا. آپ نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا, کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ مظلوم جب بد دعا دینے پر آئے تو وہ ظالم کو جو بد دعا دے تو اس کو تو لگے نہ لگے, جو سہولت کار رہا ہے اس کو بہت بری لگ جائے. وہ اس نے ان وکیل صاحب کی حالت دیکھ لی. اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ سمجھ آئی کہ اپنی اولاد کو رشتوں اور دوسروں کا احترام ضرور سکھاؤ کہ ان کے دل میں کبھی بھی دولت اور عہدوں کا لالچ نہ پیدا ہو. اب ظاہر ہے اس میں وکیل صاحب کی تربیت میں بہت بڑی کمی رہی. وہ انہیں یہ نہیں سکھا سکے کہ کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے, کس طرح کمایا جا سکتا ہے, کس طرح نہیں کمایا جا سکتا, کیا ہمیں اپنے عہدے, دولت, مٹیریلسٹک چیزیں یہ پریورٹی رکھنی چاہیے یا ہمیں اپنی زندگی پریورٹی رکھنی چاہیے, ہمیں اخلاقیات پریورٹی رکھنی چاہیے, ہمیں انسانی رویے, انسانی ویلیوز کو پریورٹائز کرنا چاہیے. اب یہ تمام ویڈیو میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. مجبوریاں اپنی جگہ, اولاد کو اپنے ساتھ رکھیں اور ان کی تربیت مٹیریلسٹک چیزوں پہ نہ کریں. اب وہ کمانے باہر چلے جاتے ہیں, بیوی بچے ان کے یہاں ہوتے ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ پیسہ تو بھیجتے رہتے ہیں, لیکن جب کئی سال بعد وہ واپس آتے ہیں تو ان کے لیے بھی سرفراز چیمہ صاحب جیسی ہی منجی ہوگی, ویسے ہی ملازم ہوں گے, ویسا ہی گند ہوگا, ویسا ہی گندا کمرہ ہوگا, نہ بیوی سنے گی نہ بچے سنیں گے. ایسے ہی پاکستان میں موجود لوگ جو دولت کی ہوس میں پاگل ہیں اور اپنے اولاد کو مٹیریلسٹک کرتے گئے ہیں کہ ان کی نظر میں اچھا گھر, گاڑی, دولت, پیسہ یہ سب کچھ ہے, رشتے دور کر دیے ہیں, تربیت نہیں کی, ٹائم نہیں دیا, سچ بولنا نہیں سکھایا, حق کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں سکھایا, تمیز نہیں سکھائی. اور ہمارے پوری معاشرتی ہی ٹرینڈ آج کل ایسا ہے. تو ان دی اینڈ پھر سب کے لیے جن جن کا بڑھاپا ہے ان سب کے لیے سرفراز چیمہ صاحب جیسا بڑھاپا ہوگا, چاہے جتنی مرضی دولت ہو, اس جیسی ہی اولاد ہوگی, بدبودار کمرے میں موت آئے گی, ملازموں سے وہ اپنی اولاد کی طرح ملیں گے. اور ایسی سٹوریز بہت سارے ریچ مین ڈیڈ کی سٹوریز ہیں, یعنی ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں پھر ان دی اینڈ. تو اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ نے جو زندگی کما رہے ہیں وہ زندگی آپ نے ریئل سینس میں جینی بھی ہے, کیونکہ لائف سپین بہت تھوڑا ہے. جو اسپیشلی یہ جو کامیابی کا لائف سپین ہے تو بہت ہی تھوڑا ہے. اس کے بعد بڑھاپا آنا ہے, اور وہ بڑھاپا آپ نے اولاد کی تربیت کے سر پہ جینا ہے, کیونکہ ایک وقت آئے گا آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ آپ ان سے جداد کے معاملے میں لڑ سکیں. ان دی اینڈ وہی آپ کے دشمن ہوں گے. تو لیکن اگر آپ نے تربیت صحیح کارنرز پہ کی ہے, ان کو رسپیکٹ کرنا سکھایا ہے, دین وہ مٹیریلسٹک چیزوں سے ہٹ جائیں گے. ڈاکٹر عرفان کیسر, سائننگ آف.